اللهم صل على سيدنا محمد۔ گزشتہ ہفتے ہم نے اس کتاب میں سے حکمت نمبر 13 پڑھی تھی، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم حکمت نمبر 14 پڑھیں گے۔ لیکن حکمت نمبر 13 میں کیا فرمایا گیا تھا؟ اس میں ارشاد ہوا تھا کہ ارے یہ اس میں سب میں غور رکھے، اپنے ذہن میں رکھے ہم نے کیا پڑھا اور کہاں تک جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ہر حکمت ایک اگلا اسٹیپ ہے۔ اور یہ اسٹیپ ایسے ہیں کہ شیخ یوں لے کے چل رہے ہیں، چلتے چلتے خدا کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ یہ اس طرح سے حکمت ہے۔ ابھی سفر کی باتیں کر رہے ہیں، خدا کی طرف سفر کیسے کرے گا، کیسے کرے گا، کیسے کرے گا۔ پھر اگلی حکمت میں یہ آئے گا، یہ لے یہ تیرا خدا، ٹھیک ہے، ایسی کیفیت ہو جائے گی بندے کی۔ تو اس 13ویں حکمت میں کیا ارشاد فرمایا تھا کہ وہ دل کیسے روشن ہو سکتا ہے کہ جس کے دل کے آئینے میں مخلوقات کی صورتیں چھپی ہوئی ہیں، یا وہ شخص کیسے طمع کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، حالانکہ وہ تو ابھی اپنی غفلت کی جنابتوں سے بھی پاک نہیں ہوا۔ اور اسی حکمت کا حصہ یہ تھا کہ وہ کیسے امید لگاتا ہے کہ رازوں کی باریکی کو سمجھ لے، حالانکہ وہ تو ابھی اپنی فالتو باتوں سے بھی صاف نہیں ہوا، اس نے توبہ نہیں کی ہے۔ مراد یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں ضروری ہے، یعنی اپنے دل سے مخلوقات کی صورتیں مٹانا، اپنے آپ کو غفلت کی جنابت سے پاک کرنا، اور اپنے فضولیات سے توبہ کرنا۔ یہ تینوں باتوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اب وہ جو اثرات ہے کہ بندہ ان اثرات کو کیسے سمجھ سکتا ہے کہ ابھی تو اپنے فضولیات سے، اپنے گناہوں سے، اپنے فالتو باتوں سے پاک نہیں ہوا، اپنے فضول تعلقات سے پاک نہیں ہوا، تو وہ اثرات کون سے ہیں جن کے بارے میں شیخ کہہ رہے ہیں، تو ان اثرات کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو دیکھیں، وہ اثرات ذات کے ہیں، وہ اثرات صفات کے ہیں۔ یوں کہہ لیجیے کہ اثرات تو ذات کے ہیں اور انوار صفات کے ہیں، کہ جن کے ذریعے حق تبارک و تعالی مظاہر میں تجلی فرماتا ہے۔ اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الکون کلہ ظلمۃ وانما انارہ ظہور الحق فیہ۔ یہ کائنات سارا کے ساری ظلمت ہے، اندھیرا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نور کی ضد ہے، عدم ہے۔ نور وجودی ہے اور اندھیرا عدمی ہے۔ تو اس کو حق تعالیٰ کے ظہور میں روشن کیا، اس کائنات کو۔ ورنہ یہ عدم ہے، اندھیرا ہے، اندھیرا مانے عدم۔ تو یہ جو روشنی اس میں ہے، سارے کا سارا حق تعالیٰ کا ظہور ہے، یعنی حق تعالیٰ کی تجلیات ہے۔ تو اس سے بنا شیخ کہتے ہیں کہ مخلوقات یا کائنات اپنے وجود کے اعتبار سے
یہ ساری کی ساری جو ظلمت ہے. کیونکہ جو شخص جس کے ظاہر پر رک جاتا ہے اور اس کی حقیقت میں نہیں جانتا تو وہ اپنے رب کو دیکھنے سے قاصر رہتا ہے. تو یہ کائنات اس کے لیے پردہ بن جاتی ہے، رب تک نہیں پہنچنے دیتی. کیونکہ یہ کائنات ایک ایسے بادل کی طرح ہے جو سورج کے سامنے آ جاتا ہے. تو چنانچہ جو صرف اس کائنات کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے حقیقت کو نہیں دیکھتے، تو یہ کائنات ان کے لیے اندھیرا بن جاتی ہے اور حق تعالیٰ کو نہیں دیکھ پاتے وہ. تو اس اعتبار سے یہ کائنات ظلمت ہے. جیسے کہ وہ برطانیہ کا مشہور سائنسدان تھا اسٹیفن ہاکنگ، تو اس نے علم فلکیات کے اندر کافی کام کیا تھا اور بڑا دنیا کے بڑے سائنسدانوں میں سے ایک ہے. بلیک ہولز کی جو تھیوری آئی ہے وہ اس نے دی تھی. وہ کہتا ہے میں نے تو بہت کائنات دیکھی ہے مگر خدا کہیں بھی نظر نہیں آیا. خدا کہیں بھی نظر نہیں آیا. اب جس کو بہت بڑا دنیا سائنسدان سمجھ رہی ہے تو وہ اتنی بیوقوفی میں ہے کہ اس کو خدا کہیں نظر نہیں آیا. کائنات کے اتنے حیرت انگیز عجیب و غریب کام ہو رہے ہیں اور ایک تسلسل کے ساتھ، ایک تواتر کے ساتھ، تو صدیوں میں سائنسدانوں کے بغیر لاکھوں سال سے کائنات کا نظام چل رہا ہے. یہ فلکیات کا نظام چل رہا ہے اور کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتی، کوئی دھما چوکڑی نہیں ہوتی، کوئی سسٹم ٹوٹتا نہیں ہے، بگڑتا نہیں ہے. تو عام چھوٹا بچہ بھی اتنے عقل رکھتا ہے کہ یار کسی نے اس کو سیٹ کیا اور چلا رہا ہے، تبھی یہ سارے کے سارے معاملات نہیں ہو رہے. تو ایک عام بچہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ کائنات کو وہ چلانے والا ہے، تبھی یہ نظام اتنے عرصے سے چل رہا ہے. اور وہ کہتا ہے مجھے خدا ہی نظر نہیں آیا. تو وہ ظاہر کے اندر پھنس کے رہ گیا اور ظاہر کے اندر پھنس کر خود ہی اپنی علتیں نکالتا رہا کہ اس لیے نہیں ٹکرا رہے کہ ان کے اندر سینٹریفیگل فورس ہے اور سینٹریفیگل فورس کی وجہ سے یہ گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں. سینٹریفیگل فورس جو کو قریب نہیں آنے دے رہی. اس قسم کی باتیں کر کے وہ اپنے آپ کو بناتا ہے، سمجھاتا ہے، کہتا ہے کہ خود بخود چل رہے ہیں کام. کیونکہ اس اعتبار سے دنیا ساری کی ساری ظلمت ہے اور تجلی حق تعالیٰ نے اس کو روشن کیا ہوا کہ اس کی تجلیات کا اس میں ظہور ہے. تو اس کو ظاہری حص سے جو دیکھے گا تو اس کو یہ ظلمانی نظر آئے گی کائنات، اور جو اس کے باطن کی طرف چلا جائے گا تو اس کو پھر وہ ملکوتی نور دیکھے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا نور، زمین کا نور ہے. تو چنانچہ شیخ نے جو فرمایا کہ کائنات ساری کی ساری اندھیرا ہے، تو یہ اہل حجاب کے حق میں ہے. کیونکہ اہل حجاب کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے دل کے آئینوں میں اس کائنات کی صورتیں چھپی ہوئی ہیں. تو کائنات چونکہ اس کا ظاہر جو اندھیرا ہی ہے تو اس کے دل میں بھی اندھیرا ہو گیا ہے. اور جو اہل عرفان ہے تو ان کی نگاہیں اس کے ظاہر سے ان کی باطن کی طرف چلی گئی ہیں، تو چنانچہ وہ اس میں حق تعالیٰ کا مشاہدہ کرتے ہیں. تو وہ کائنات کو جو نور دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بحر جبروت سے بہ رہا ہے یہ نور، اور ان کے نزدیک یہ کائنات پوری کی پوری نور ہو جاتی ہے. اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی فرمائیے دیکھو، ٹھیک ہے، آسمانوں اور زمین میں کیا ہے، یعنی اس کے ملکوت کے نور کو دیکھو، اس کے جبروت کے اسرار کو دیکھو.
ٹھیک ہے جی. تو اس اعتبار سے شیخ نے اس کی تشریح کر دی کہ ظاہر کے اعتبار سے یہ دنیا ظلمانی ہے، لیکن اہل حق کے سامنے اگر روشن ہے تو اس لیے کہ اہل حق کی نگاہیں اس کے ظاہر سے اس کی باطن کی طرف چلی گئیں، تو اس لیے ان کے سارا کا سارا یہ نورانی نظر آتا ہے. پھر فرماتے فمن رأى الكون ولم تشهد فيه او عنده او قبله او بعده فقد آوزه وجود الانوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الاثار. کہ جس نے کائنات کو دیکھا اور اس کائنات میں اس کا مشاہدہ نہیں کیا، اس ذات کا، نہ اس کے پاس اس کا مشاہدہ کیا، نہ کائنات میں کیا، نہ کائنات کے پاس کیا، نہ کائنات سے پہلے اس کا مشاہدہ کیا، نہ کائنات کے بعد کیا، یعنی کسی طرح سے بھی اس نے کائنات بنانے والے کا مشاہدہ نہیں کیا، کسی انداز میں بھی، کسی طریقے سے بھی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں فقط آوازہ وجود الانواری، تو تحقیق انوار کے نور نے اس کو چندہ کر دیا ہے. چندہ، ٹھیک ہے. آوازہ چندہ کس کو بولتے ہیں؟ جب روشنی ایک سب بہت تیزی کے ساتھ آنکھ میں داخل ہوتی ہے تو آنکھ کو نظر آنا بند ہوتا ہے اور چکا چور ہو جاتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں آنکھیں چندہ ہو گئی، چندھیا گئی. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی وہ لوگ جو بالکل سفید ہوتے ہیں، گورے ہوتے ہیں، تو ان کو دن کی روشنی میں نظر بہت کم آتا ہے، رات میں بالکل صحیح دیکھتے ہیں. تو نور کی زیادتی ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے. تو یہاں پر اس کائنات میں اگر کوئی نہ کائنات کے اندر، نہ کائنات کے ساتھ، نہ کائنات سے پہلے، نہ کائنات کے بعد اگر خدا تعالیٰ کا مشاہدہ نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نور کی کثرت نے اس کی آنکھوں کو چندہ کر دیا ہے. تو جس کی وجہ سے معارف کے سورج آثار کے بادلوں میں چھپ گئے ہیں. معارف کے سورج، اب آثار کیا ہوتے ہیں؟ آثار کہتے ہیں اثر. اور اثر کس چیز کا؟ اثر ہوتا ہے صفات کا. اور صفات کس کی؟ صفات ذات کی. تو کائنات کے اندر ذات باری تعالیٰ کی صفات کا جلوہ ہے، اور ان صفات کی جو تجلیات کے تحت جو چیز وجود میں آئی ہیں وہ سب کا سب اس کے اثر کہلاتا ہے. یہ سب کا سب کیا کہلاتا ہے؟ اثر. ہم کہتے ہیں کہ اس کا اثر یہ ہوا، اس کا اثر وہ ہوا. ٹھیک ہے. تھپڑ مارا تو اس کا اثر کیا ہوا؟ درد ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ زور سے بولا کان کا پردہ پھٹ گیا، بولتے آواز کے اثر سے کان کا پردہ پھٹ گیا. تو اثر جو ہے وہ نتیجہ ہے صفات کا. تو یہ کائنات جتنی ساری کی ساری، بلکہ اس کی اور اگر تحقیق میں جائیں تو یہ ہے کہ ذات سے صفات، صفات سے افعال، اور افعال کا پھر اثر جو ہم دیکھ رہے ہیں، سب کچھ یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ افعال کا اثر ہے. تو اب یہ اثر کسی چیز کا بھی اثر اس کے مؤثر تک پہنچا دیتا ہے. کسی چیز کا اثر مؤثر تک پہنچا دیتا ہے جس نے اثر انداز کیا. لیکن جو لوگ غور و فکر کے عادی نہیں ہوتے تو بس وہ اثر میں گم ہو جاتے ہیں. مطلب آپ کے سامنے بہترین پینٹنگ لگی ہوئی ہے، بہترین بلڈنگ بنی ہوئی ہے، ہم بولتے ہیں کیا بلڈنگ ہے، زبردست ہے، تعریف کرتے رہتے ہیں.
بلڈنگ کو دیکھ رہے بس اسی میں گھومے، ٹھیک ہے اس بلڈنگ نے آپ کو بڑا متاثر کر دیا، لیکن اس سے پیچھے غور نہیں کر رہے کہ یہ بلڈنگ بنائی کس نے، وہ کتنا باکمال شخص ہے جس نے یہ بلڈنگ بنائی ہے، اس کے بارے میں غور ہی نہیں کر رہے۔ تو کیا نتیجہ نکلے گا کہ اس اثر نے آپ کو متاثر کر لیا، اپنے اندر پھنسا کے رکھ دیا۔ حالانکہ یہ اثر جو ہے اسی میں اگر آپ غور کرتے تو آپ کے سامنے کھل جاتا کہ اس کے بنانے والا انجینئر بھی بڑا زبردست ہے، یا اس تصویر کا پینٹر جو ہے وہ بڑا زبردست باصلاحیت ہے، کمال کا مالک ہے۔ تو یہ سب کے سب معرفت کے نشان بھی ہے، یہ سارے اثر جو ہے کائنات کے اندر یہ معرفت کا نشان بھی ہے، مگر معرفت کے سورج نہیں، مگر ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ لیکن جن کو غور و فکر کرنے کی عادت نہیں ہے، بس ظاہر دیکھ کے وہیں پہ مبہوت ہو جاتے ہیں، وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو غور کرتے نہیں ہیں، تو ان کے لیے یہ اثر جو بادل بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی جس طرح کہ سورج کے سامنے بادل آئے تھے تو بندہ جو ہے سورج کو نہیں دیکھ پاتا، سورج کا انکار کرتا ہے کہ بادل ہے، سورج کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو۔ تو اسی طرح یہ کائنات بعض لوگوں کے لیے یہ حجاب بن جاتی ہے، اور اس کی ایک تشبیہ کیا دی، سمجھانے کے لیے ایک بات کیا بیان کی کہ کائنات کو ہم دیکھ رہے ہیں، کائنات کے حسن کو دیکھ رہے ہیں، اس کے کمال کو دیکھ رہے ہیں، اس کے تناسب کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، نئی نئی مخلوقات کو دیکھتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کتنے لوگ ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں فیس بک پہ، کوئی پرندوں کی ڈال رہا ہے، کوئی پودوں کی ڈال رہا ہے، کوئی دریاؤں کی روانی کی ڈال رہا ہے، کوئی سمندروں کی موجوں کی ڈال رہا ہے، کوئی بلندوں والا پہاڑوں کی ڈال رہا ہے، کوئی جانوروں کی ویڈیو ڈال رہا ہے، تو ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں، خوش ہوتے واہ 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 واہ، مزہ آ رہا ہے واہ واہ۔ لیکن اس کے بنانے والے کو اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جا رہی کہ ہماری نگاہیں اس بنانے والے کے انوار کی وجہ سے چندیا گئی ہیں، وہ دیکھ نہیں پا رہے پورے طور پر۔ تو شیخ فرماتا ہے تو جو مقام بقا پہ فائد ہوتے ہیں، فنا کے بعد بقا، تو وہ تو مجرد اپنی نگاہ ڈالتے ہیں کائنات پہ تو ہم تعالیٰ کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کا سب خدا کے اثرات ہیں، اور وہ خدا کے سوا کسی اور چیز کا مشاہدہ نہیں کرتے۔ ہاں مگر جو وہ کمال کے درجے پہ ہوتے ہیں تو اپنے کمال کی وجہ سے واسطے کو بھی ثابت مانتے ہیں، اور واسطے کے ذریعے جو چیز ظاہر ہوئی اس کو بھی مانتے ہیں۔ تو یہ لوگ حق تعالیٰ کا مشاہدہ کرتے ہیں واسطے کے شعور کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اور بعض نے کہا ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ فیہ، کہ میں نے جس چیز کو بھی دیکھا اس میں مجھے خدا نظر آیا۔ اور جو اہل سیر ہیں یعنی سالکین ہیں، جو ابھی تصوف کی ابتدا میں ہیں، مریدین ہیں، پہلے تو کائنات کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے اثر کو دیکھ کر کائنات کو بنانے والے کو دیکھتے ہیں۔ تو چنانچہ ان کی نظر ڈالنے سے، کائنات پہ نظر ڈالنے سے حق تعالیٰ کو دیکھتے تو یہ کائنات ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور یہ یعنی ابتدا کرنے والوں کا حال ہوتا ہے۔ لیکن جو مقام فنا والے ہوتے ہیں
کہ فنا کا درجہ جو بقا والے سے کم ہوتا ہے، فنا کا درجہ بقا والوں سے کم ہوتا ہے، تو وہ کائنات سے پہلے کائنات کے رب کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ مخلوق کو دیکھتے ہی نہیں، ان کے نزدیک مخلوق کا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ محبت الہی کے نشے میں غائب ہو چکے ہیں، واسطے کو بھول چکے ہیں، حکمت کو بھول چکے ہیں، وہ انوار کے سمندروں میں ڈوب چکے ہیں، ان کی نگاہوں سے یہ آثار جتنے کے جتنے سب زائل ہو چکے ہیں۔ تو اب یہ وہ مقام ہوتا ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ میں رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ، کہ میں نے جس چیز کو بھی دیکھا اس سے پہلے خدا کو دیکھا۔ لیکن اہل بقا کیا ہے؟ وہ حق تعالیٰ کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے واسطے کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے اثر کو بھی دیکھتے ہیں، وہ کسی چیز کا انکار نہیں کرتے۔ تو جس نے کہا کہ انا الحق، تو وہ مقام فنا میں ہے، اور جس نے کہا انی عبداللہ و رسولہ، وہ بقا البقا میں ہے، وہ سب سے اعلیٰ ترین مقام پر ہے کہ اس نے رب کو بھی دیکھا، خود کو بھی دیکھا، مخلوقات کو بھی دیکھا، یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اور جو کہتا ہے کہ صرف خدائی اور کچھ نہیں ہے، تو یہ فنا کا مقام ہے، بھی نچلا مقام ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور اہل حجاب جو ہوتے ہیں، اب اہل حجاب بھی وہ ہے، دو قسم کے ہیں، ان میں سے اہل دلیل و برہان ہیں، یعنی وہ دلیل کے ذریعے خدا کو جانتے ہیں، تو وہ کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، مگر کائنات سے پہلے بھی خدا کو نہیں دیکھتے، نہ اس کے بعد دیکھتے ہیں، بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے وجود پر کائنات کے ذریعے استدلال کرتے ہیں۔ تو یہ اہل یمین میں سے جو عامت المسلمین ہیں ان کا درجہ ہوتا ہے، اور کہ وجود کے انوار نے ان کو روک دیا ہے خدا تعالیٰ کے براہ راست وجود کو دیکھنے سے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے انوار نے بندے کی نگاہوں کو چندہ کر دیا، تو اس کی وجہ سے اس کی شدت ظہور نے، اس کا شدت ظہور اس کے لیے پردہ بن گیا۔ شدت ظہور ہی یعنی اس کو مثال سے سمجھ لو کہ ایک بلب، آپ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، زیرو کا بلب جلائیں، آپ کو بلب بھی نظر آئے گا، روشنی بھی نظر آئے گی، سب کچھ آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کے مقابلے میں آپ اندھیرے میں بیٹھے ہو، اچانک 5000 واٹ کا بلب آپ کے سامنے جلا دیا جائے، تو ایک جھماکہ تو ہوگا آپ کے سامنے، لیکن آپ کو نظر کچھ نہ، اس کے بعد نور نظر آئے گا، نہ وہ بلب نظر آئے گا، نہ کچھ اور نظر آئے گا۔ اب کیوں نظر نہیں آ رہا؟ یہ اس بلب کا شدت ظہور ہے، یہ ظہور بہت شدت کے ساتھ ہوا ہے، جس کو دیکھنے کی آپ کی آنکھوں میں تاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں چندیا گئی، آپ دیکھ نہیں پا رہے۔ تو اب کیا کہیں گے کہ یہ جو 5000 واٹ کا بلب ہے، اس کا شدت ظہور ہی اس کے لیے پردہ بن گیا، اس کا شدت ظہور اس کے لیے پردہ بن گیا۔ تو اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں وَمِمَّ يَدُلُّكَ عَلَىٰ وُجُودِ قَهْرِهِ سُبْحَانَهُ أَنْ حَجَبَكَ عَنْهُ،
بما لیس بموجود معه، کہ وہ چیز جو تیری دلالت کرے، تیری رہنمائی کرے گی اس کے قہر کے وجود پر، حق تعالیٰ کے قہر کے وجود پر جو چیز تیری رہنمائی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تجھ سے چھپ گیا ہے ایسی چیز کے ذریعے جس کا وجود ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، ایسی چیز کے ذریعے چھپ گیا تجھ سے، تو یہ اس کی قہاریت ہے، یہ اس کا غلبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم قہار بھی ہے، اور قہار کا ایک جلوہ، ایک مظہر کیا ہے کہ وہ ظہور میں ہونے کے باوجود بھی ہم سے چھپ گیا، یعنی وہ باطن میں چلا گیا، تو اس کا ظہور اس کے بطون میں، اس کا بطون اس کے ظہور میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سے چھپا، ہم سے پوشیدہ ہے، تو وہ کسی حجاب کی وجہ سے نہیں چھپا ہے، وہ کسی حجاب کی وجہ سے نہیں چھپا، بغیر حجاب کے چھپا ہوا، وہ تو بلا اقتراب قریب ہے، وہ اپنے قرب میں بعید اور اپنے بعید بعد میں قریب ہے، یہ دونوں باتیں اس پہ آتی ہیں، یعنی وہ ظاہر و الباطن ہے نا اللہ تعالیٰ کی دونوں سے بات، تو ظاہر اور باطن کیسے ہو؟ تو باطن اس طرح سے ہوا کہ شدت ظہور کی وجہ سے اس کو دیکھ نہیں پا رہے تو وہ باطن ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اور ظاہر باطن کس اعتبار سے نہ دیکھنے کی وجہ سے باطن، اور ظاہر ہونے کی وجہ سے وہ ظاہر ہے۔ تو اب حق تعالیٰ کا جو ہم سے چھپنا ہے یا احتجاب ہے یا پردہ ہے، کسی شے موجود کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ایک وہم کی وجہ سے ہے، اور وہم ایک عدمی چیز ہے، مفقود ہے، وہ صرف اس کی شدت ظہور نے اس کو چھپا دیا، اس کی نور کی قہریت نے اس کو چھپا دیا، تو چنانچہ نتیجہ کیا نکلا کہ حق تعالیٰ اپنے وجود میں منفرد ہے، اور اس کے وجود کے ساتھ کوئی اور وجود نہیں ہے، وہ فرماتا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی، ہلاک ہے سوائے اس کی ذات کے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ فرماتا ہے فأینما تولوا فثم وجہ اللہ،